آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کلک کا۔ کلک میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آرٹ پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے اور کیا اس نئے طریقے سے بنائے گئے آرٹ میں شائقین دلچسپی لیں گے۔ پیش کر رہی ہیں نوشین عباس۔ ایک معمولی کمرے کی دیواروں پر اگر چند آرٹ کے نمونے لٹکا دیے جائیں تو کمرے کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر یہ فن پارے تصویر کے پردے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیں تو کیا ہوگا۔ نئی ٹیکنالوجی نے اس ناممکن کو ممکن کیسے بنایا، اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا سے ٹیک راؤنڈ اپ۔ اور اب جھیل ایری کی تہہ پر بھی وائی فائی موجود ہے ایک طرح سے۔ اس ہفتے امریکہ کی بفلو یونیورسٹی نے پانی کے اندر وائرلیس سروس کا تجربہ کیا۔ تحقیق کاروں نے پانی کے اندر رکھے گئے سینسرز کے ذریعے جھیل کی تہہ کے بارے میں معلومات اپنے لیپ ٹاپ پر حاصل کی۔ فی الحال زیریاب معلومات فوری طور پر بھیجنے میں کچھ مشکلات ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ زیریاب ایک معیاری سلسلہ مواصلات قائم ہو سکے۔ امید ہے اس کے لیے طریقہ کار کے حوالے سے کوئی اختلافات نہیں ہوں گے۔ 2014 کا سال آگمنٹڈ ریالٹی یعنی کہ اصلیت نما اینکوں کی تخلیق کے سلسلے میں بہت مصروف سال ہوگا۔ پہلے پہل گوگل اینک آئی، پھر اورا کی اینک بنی، اب بازار میں کاسٹ اے آر چشمے جو ویلیو سافٹ ویئر کمپنی کے سابق ملازمین بنا رہے ہیں آنے والے ہیں۔ یہ اینکیں پہلی اینکوں سے مختلف طور پر کام کرتی ہیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹر لگائے گئے ہیں جو اسکرین پر 3D تصویریں دکھاتے ہیں۔ اینک پر لگا ایک کیمرہ پہننے والے کے سر کی حرکات پر نظر رکھتا ہے اور پہننے والا 3D گہرائی جیسا عکس دیکھتا ہے۔ اس پروجیکٹ پر اخراجات کک سٹارٹر کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ آرٹ ویسے تو دلچسپ ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ لوگ ایک نظر کسی فن پارے پر ڈالتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا مسلسل ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لندن میں فنون لطیفہ کی سوسائٹی معتبر فنون کا مرکز ہے، بالکل جیسے قدیم اساتذہ ہوا کرتے تھے، مگر ذرا قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو نہایت جدید طریقہ کار نظر آئے گا۔ جی ہاں، برقی لہریں۔ آرٹسٹ راب اور نک کارٹر کی جوڑی ٹرانسفارمنگ وینٹاس تصاویر کو نئی شکل دے دیتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے چند سال بالکل انوکھی ڈیجیٹل تصویریں بنانے میں گزار دیے۔ نہایت جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ قدیم اساتذہ کے فن کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ 3 گھنٹے چلتا ہے اور اس میں زندہ مینڈک کو اس کی موت کے مرحلے تک دکھایا جاتا ہے۔ دی موونگ پکچر کمپنی جنہوں نے یہ اینیمیشن بنائے ہیں، عام طور پر وہ فلموں میں اسپیشل ایفیکٹس کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی مہارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تفصیل بہت باریک بینی کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر ایک چھوٹا کیڑا انفرادی طور پر بنایا گیا ہے تاکہ مینڈک کے جسم کا بکھراؤ حقیقی نظر آئے۔ تکمیل شدہ کام جو فریم کے اندر ہے، اس کو آئی میکس اسکرین پہ دکھاتے ہیں جو چمکدار نہیں ہوتی۔ راب اور نک کارٹر کا کام جو لگ بھگ $1,00,000 فی آئٹم کے حساب سے بکتا ہے، یہ روایتی اور ڈیجیٹل آرٹ کا امتزاج ہے۔ یہاں انہوں نے 17ویں صدی کی یوسٹس یونگر کی ایک پینٹنگ کو دوبارہ زندہ کیا۔ شروع میں ہمیں حیرانی ہوئی کہ لوگ آرٹ ورک کو صرف 4 سے 6 سیکنڈز تک دیکھتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ دیکھنے کا وقت طویل ہو جائے۔ ہیکرز کی توجہ ابھی تک یہاں نہیں آئی، لیکن اس کا توڑ یہ ہے کہ جو فن پارے بیچے جائیں ان کے ساتھ تصدیق کا سرٹیفکیٹ سوسائٹی کی طرف سے جاری کیا جائے۔ نمائش کی نئی ٹیکنالوجی ڈیجیٹل آرٹسٹ کے لیے نئے نئے آلات فراہم کر رہی ہے۔ UK کے تاجر جان لوئس نے ایک ڈیجیٹل آرٹسٹ گروپ کو بہت مہنگے 4K ٹی ویز کے ڈسپلے کے لیے آرٹ بنانے کا کام سپرد کیا ہے، اس امید سے کہ اس سے یہ مہنگے ٹی ویز بکنے لگیں گے۔ یہ ٹی وی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا کیونکہ 4K UHD متعارف کروایا جا رہا ہے۔ آرٹ اب نہ صرف ٹی وی پر بلکہ اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور ان میں ترقی بھی ہو رہی ہے۔ اب دلیل دی جاتی ہے کہ سارا ہی آرٹ ڈیجیٹل بن رہا ہے اور اس طرح روایتی آرٹ بھی آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل اور ڈیجیٹل گیلری میں تفریق ہی کیا ہے؟ اب تو ایک ورچوئل آرٹ گیلری کا ماڈل تیار ہے جو اگلے سال حقیقت میں سامنے آ جائے گا۔ اب نئی نئی ٹیکنالوجی باقاعدگی سے مختلف مواصلاتی ذرائع کو نئے نئے مواقع دے رہی ہے۔ یہ وین گوغ کا مشہور شاہپارہ ہے اور اس سورج مکھی کے پھول کی ہر پتی کو پہلے 3D میں ڈالا گیا ہے، پھر اس کا ماڈل بنا کر اسے 3D میں پرنٹ کر دیا گیا ہے۔ صرف چند سال ہی پہلے یہ سب کچھ ممکن نہ تھا۔
और अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में डिजिटल आर्ट हमें किस तरफ ले जाएगा। ये था इस हफ्ते का क्लिक। नौशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। आज सैरबीन का अहम मौजू था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरे अमरीका। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और अमरीकी सदर बराक ओबामा के दरमियान मुलाकात इस पस मंज़र में अहम है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी ऐसी सतह तक पहुंची थी जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस दौरे में नवाज शरीफ की ख्वाहिशात की फहरिस्त लंबी है, लेकिन अमरीका भी पाकिस्तान से कुछ कम नहीं चाहता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मुलाकात से पहले वाज़ेह किया था कि वो तिजारत का फ़रोग़, स्ट्रेटिजिक मुज़ाकरात का आगाज़ और ड्रोन हमले रुकवाना चाहते हैं। ताहम अमरीका कहता है कि ड्रोन हमले जारी रहेंगे और पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। सैरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। आप ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी अपने तासुरात हमें भेज सकते हैं। अब सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आलिया नाज की को इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते जिक्र दिल दहला देने वाले ऐसे झूलों का कि जिन पर इंसान बैठे तो दिल खुश करने को, लेकिन इन झूलों के चलते ही दिल बैठने लगे। ये कैलिफोर्निया अमरीका का वो थीम पार्क है जहाँ दुनिया के नित नए और निहायत डरावने झूले न सिर्फ तजुर्बाती तौर पर तैयार होते हैं बल्कि हिफाजत के नुक्ते नज़र से पास किए जाने पर सारी दुनिया में भेजे भी जाते हैं। आप भी देखिए।